سے تو ہم آ گئے ہیں واپس اور آج کا ٹاپک تو آپ کو پتا ہی ہے. ہم وہم سپرسٹیشن توہم پرستی پہ تو بات کریں گے اور آپ لوگوں کی کالز لیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے آپ لوگ کتنے وہمی ہیں. اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروانا چاہیں گے ہماری آج کی پہلی دو مہمانوں سے. دو بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹیز, دو بہت ہی گریسفل لیڈیز جناب یہاں پر موجود ہیں. فوزیہ قصوری صاحبہ, اور یہ اس خاندان کو بلانگ کرتی ہیں جس میں بہت بڑے بڑے شخصیات کے نام ہمیں سننے کو ملتے ہیں, جیسے میاں محمود علی قصوری جو پاکستان کی سیاست کا ایک نمایاں نام ہے, یہ ان کے سسر ہیں. اور مشہور شاعر جمیل الدین علی جو ہیں وہ ان کے دادا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ساتھ اس وقت سے وابستہ ہیں جب سے اس ہاسپٹل کا میپ, اس کا نقشہ تیار کیا گیا. یہ وہاں پر ڈائریکٹر انٹرنیشنل فنڈ ریزنگ ہے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ہے. پی ٹی آئی ویمن ونگ کی نیشنل پریزیڈنٹ ہیں. ویسے رہتی تو لاہور میں ہے لیکن آج کل آئی ہوئی ہیں کراچی. یہ سندھ میں جو سیلاب آیا ہے, سیلاب زدگان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زہرا شاہد حسین, ایک ایسی خاتون جنہیں اگر انسٹیٹیوٹ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. انگلینڈ سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, کراچی یونیورسٹی اور نیشنل ڈیفنس کالج میں پڑھا رہی ہیں. ٹرینڈ ٹی وی پروڈیوسر, ایجوکیشن اینڈ میڈیا کنسلٹنٹ ہیں اور یو این اینڈ یونیسکو کے ساتھ کام کر چکی ہیں. پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی سندھ میں ویمنز ونگ کی صدر ہیں اور آج کل سیلاب زدگان لوگوں کے لیے مدد کر رہی ہیں. ایک ان کی شخصیت کا دوسری سائڈ, دوسرا پہلو بھی ہے اسپرچویلٹی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر, اور میں یہ سارا کچھ پڑھ رہی تھی پروفائل آپ لوگوں کا. اتنا سب کچھ کیسے مینج کرتی ہیں؟ ہم یہاں پر ایک کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں اور دوسرا کچھ کرنے کے لیے نہ ہمت رہتی ہے نہ ٹائم رہتا ہے. How do you manage? Do you want me or Tara? Yes, both of you. Both of you. کرن, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ جب آپ کا مشن ایک ہوتا ہے اور آپ کی اسپرٹ صحیح ہوتی ہے اور آپ ایک اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو انرجی آ جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں بی بی شوکت خانم ہاسپٹل تو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے قائم ہوا تھا اور میری انوالومنٹ اس ہاسپٹل کے ساتھ بھی ون سے ہے. اور جب عمران خان نے یہ سیاسی جماعت بنائی پاکستان تحریک انصاف, وہ ہم کنسیڈر کر رہے تھے اور کرتے ہیں آج تک, وہ ایک ان سوشل ورکس کی ایکسٹینشن ہے جو عمران خان اور ہم لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں. So to us politics was just something that we took it to the next level, کہ ہم یہ چاہتے تھے. آپ یہ دیکھیں بی بی کہ کتنے بھی آپ ماشاءاللہ پاکستان میں اتنے این جی اوز ہیں, اتنے بھلائی کام کر رہے ہیں, انڈیویجول حیثیت سے بڑے اچھے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں, اور اسی لیے الحمدللہ یہ ملک چل رہا ہے. ورنہ ہماری جیسے لوگ ہیں نہیں, ورنہ ہماری آپ حکومتیں تو دیکھیں تو اتنے ڈس اپوائنٹنگ ہیں. لوگ ہی کرتے ہیں, انڈیویجولس کرتے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز کرتی ہیں. لہٰذا مگر اس سے آپ ایک پورے ملک کے اوپر امپیکٹ آپ کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنی آبادی ہے, اتنے لوگ ہیں, دریا کتنے لوگوں کی مدد کر کترا کترا آ رہا ہے. جی, مگر آپ کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ عمران خان نے یہ سمجھا کہ جو ہمارے چیریٹی کے پروجیکٹس تھے کہ اس کے علاوہ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ وہ پالیسیز بناتے ہیں اگر آپ حکومت میں ہوتے ہیں, جن سے کہ آپ اپنے ملک کے نظام کو تبدیل کرتے ہیں, ایک ایسا انصاف کا نظام جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, ایکول اپرچونٹیز ہوں. تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں, فار انسٹنس ویسے تو کہنے کو جی ہم سیاست ہی کر رہے ہیں الحمدللہ, مگر ہماری سیاست جو ہے وہ سوشل ورک پہ بیسڈ اس طرح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مطلب ہے کہ آپ کے لوگوں کو فائدہ ہو. تو یو نو اٹ از کنیکٹڈ, دیر از نو کانفلکٹ, ان میں دونوں چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سو اب میں جیسے بائی دا وے بھی میں لاہور نہیں رہتی, میں اسلام آباد رہتی ہوں. اچھا, مگر لاہور تو میں جلسے کے لیے گئی تھی. اور آپ دیکھ رہی میرا گلا بند, یہ گلا ان کی جو آواز بیٹھی ہوئی ہے یہ جلسے کی وجہ سے. کیا کچھ چیخے وہاں پر, کیا کچھ کہا لوگوں کو؟ کافی کام بھی تھا ماشاءاللہ. میں تو 2 دن پہلے گئی تھی اور دیکھیں کہ رن اتنے مزے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایک عام جلسہ نہیں تھا. اور مجھے اس چیز کی اتنی خوشی ہوتی ہے, یہ صرف یہ نہیں تھا کہ جی بہت سے لوگ, مگر وہ لوگ آئے جو اصل معنوں کبھی جلسوں میں نہیں گئے تھے,
انہوں نے کبھی حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ اتنے بیزار اور نا امید ہے ہمارے سیاستدانوں سے ہمارے پاس کے اندر کہ ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. بالکل. تو عمران خان کا جو میسج تھا پیغام انصاف کا جسٹس کا اس نے ایک اتنے لوگوں کو انسپائر کیا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور ماشاءاللہ بی بی آپ جیسی لڑکیاں اور خواتین اور ہر عمر کے ہر طبقے کے لوگ. ویسے تو کئی ایسے خواتین بھی ہوں گی لڑکیاں ہوں گی جو عمران خان کی وجہ سے بھی چلی جاتی ہوں گی نا کہ وہ اپنی جگہ ہے مگر عمران خان ماشاءاللہ 15 سال سے سیاست کر رہے ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں لوگوں نے ان کو بہت بہت جگہوں میں سنا ہے مگر یہ جو ایک جلسہ تھا یہ ایک ایسے پوائنٹ پہ ہوا ہے ہماری پاکستان کی ہسٹری میں جہاں یہ ضروری تھا اسٹیبلش ہونا کہ کیا پاکستان کی عوام تبدیلی چاہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو حکومت میں ہے جس کا وہ ایک ان کی حکومت کا کیپٹل تھا لاہور اور مسلم لیگ نواز کا گڑھ تھا وہ شہر جس کو کہ ان کو کہتے تھے یہ ہمارا شہر ہے اور وہاں پر اور 2 دن بعد ان کے جلسے کے جس میں تمام سرکاری مشینری اور جو پاور کے ساتھ چیزیں آتی ہیں وہ سب زہرا جی جو ہے نا وہ انتظار میں بیٹھی ہے کہ یہ اب میرا کب بالکل موقع مجھے ملے گا. یہ بالکل یہ بات نہیں ہے کیونکہ فوزیہ وہ چیز کہہ رہی ہے جو میں خود کہتی ہوں تو اگر یہ کہہ دیں یا میں کہہ دوں تو چیز تو ایک ہی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی اپنے الفاظ میں ذرا بتائیے. جلسہ بالکل جو فوزیہ نے جیسے کہا بالکل صحیح کہا. انہوں نے ایک چیز یہ نہیں کہی کہ ان کی گڑھ تھی اور ہمیں یہ نہیں معلوم کتنی رکاوٹیں کی گئی تھیں کتنے لوگوں کو روکا گیا. یہ بھی بڑا ایک اتنا جو بڑا اسٹرینتھ تھی اور ہمارا جو عورتوں کا جلوس جب نکلا تھا ہمارا فلوٹ اور ہمارا کیراوان تو اس وقت ہمارا خیال تھا کہ ہم لوگ پہنچ جائیں گے مینار پاکستان 2 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ لیکن 4 گھنٹے ہم میوزیم کے پاس اور این سی اے کے پاس جب پہنچے لاہور میں تب تو آنکھوں سے آنسو بے قرار بہ رہے تھے کیونکہ چاروں طرف سے لوگ کوئی بیساکھیوں پہ تھے کوئی ویل چیئرز میں تھے بوڑھے تھے اسکوٹرز پہ بچوں کو لیے ہوئے 3-3 4-4 عورتیں مرد اور اس جذبے کے ساتھ اور ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پھر ہم سے صرف جھنڈے مانگ رہے تھے پی ٹی آئی کے والز آئس کریم امورے آئس کریم کارس تھیں اس پہ لوگ چڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تو ان کو دیکھ کے رونا آ رہا تھا کہ اس ملک کو ان درندوں نے ان نااہل لوگوں نے اس سٹیج پہ پہنچا دیا کہ لوگ بالکل امید کھو چکے تھے تو ان کو امید کی کرن نظر آئی. جی وہی نا وہ صبح جو میں ایک بات کہتی ہوں صبح کی کرن اور اس طرح سے جو ان کو اور جو ان کی فیلنگز تھیں اور وہ ہم کو تو یہ آواز صرف چیخنے سے ان کی نہیں بیٹھی ہے. خیر میری مضبوط آواز ہے میں لیکچرار رہ چکی ہوں تو اس لیے تو میرے تو آئی ایم یوزڈ ٹو ٹاکنگ اینڈ ایوری تھنگ لیکن رونے سے we just couldn't help it. We were crying, tears were streaming down. اچھا عورتیں اور خواتین کو دیکھ کر کیسا لگتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں یوزلی بڑا سرپریس کیا جاتا ہے عورتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. انفیکٹ کہ جب یہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں ووٹ بھی دینے ہوتے ہیں تو میرا خیال سے ان کو شاید معلوم بھی نہیں ہے عورتوں کو کہ اپنی مرضی بھی وہ چلا سکتی ہیں اپنی مرضی. بالکل ایبسلیوٹلی. اور کرن یہ چیز خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز میں بہت نظر آتی ہے بیکاز وہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. اور دیکھیں ہمارا جو ہم ویمن ونگ کے ہیں زارا آپا سندھ میں ہماری ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ویمن ونگ کی تنظیمیں ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں جہاں جہاں بھی جاتی ہوں اور ہم لوگوں کا جو بھی انٹریکشن خواتین سے ہوتا ہے ہر لیول کے اوپر ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم خواتین کو یہ بتائیں کہ ان کے ہاتھ میں ووٹ ایک بہت پاورفل ویپن ہے ایک ہتھیار ہے یہ اور ان کو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. خواتین ہیں بھی کتنی زیادہ خواتین کی تو پاپولیشن زیادہ ہے. رات کو 12-1 بجے آئے ہیں انٹیریئر سندھ سے واپس اور کئی جگہ گئے لیکن خواتین اس طرح سے اگر عمران وہاں پہنچیں گے پتہ نہیں کتنی پہنچ جائیں گے لیکن صرف پی ٹی آئی کے نام سے اور ہمارے اس سے اتنے لوگ پہنچ گئے تھے کہ اٹ واز اوورویلمنگ. اور آپ یہ دیکھیے خواتین پہ کتنا سبھی پہ دیکھیے ظلم ہے. انصاف تو اور ہیومن رائٹس ایسی چیز ہے کہ پاکستان میں کسی کی بھی حفاظت نہیں ہے مگر معاشی طور پہ اور ایز اے کلچرل تھنگ ہماری خواتین ہمیشہ پستی ہیں اور خواتین سب سے زیادہ جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو بیئر کرنی پڑتی ہیں. کہہ نہیں سکتی ہیں نہ آواز اٹھا سکتی ہیں. فوزی جی آپ کے لیے کالر ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کال اویس ہے میرپور خاص سے. آئے ہائے ڈراپ ہو گئی. اچھا جی ڈراپ ہو گئی. ہم نے ان کو دیر تک شاید ہولڈ کرا کے رکھا ہے. نہیں ویسے آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھی یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں. اچھا سیلاب زدگان لوگوں کے لیے آپ بہت کچھ کر رہی ہیں اور یہ آپ لوگوں کا دوسرا اسپیل
जो था, और पहला स्पेल में क्या इम्प्रूवमेंट देखी आप लोगों ने? किस तरह से जाते हैं आप लोग, बातचीत करते हैं, लोग आपकी बात सुनते भी हैं? 3 हफ्ते पहले हम गए थे सांगर डिस्ट्रिक्ट। जब ये सैलाब आए उसके बाद भी हमने ये देखा किरण कि लोग बहुत ही लाचारी की हालत में, बहुत उनके ऊपर मुसीबतें और परेशानियां, जो टेलीविजन स्टेशंस थे वो यही दिखा रहे थे कि लोग कितने इमदाद के लिए तड़प रहे हैं, नहीं तो खाने के लिए नहीं, उनके पास कुछ नहीं। जाती तो है इमदाद, लेकिन क्या पहुंच नहीं पाती? चोरी बहुत होती है, चोरी बहुत होती है। आप ये देखिए हुकूमती लेवल पे तो पहुंचे ही नहीं। अगर जो लोग पहुंचे तो वो पाकिस्तान आर्मी ने हेल्प की या एनजीओज ने हेल्प की। लिहाजा जब हमने ये देखा, मैं तो इस्लामाबाद में थी, हमने आपस में सबने बात की, हमने ये सोचा कि हमें कुछ विमेन विंग को करना चाहिए। हमने अपने ज़ाती तौर पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बड़ा ये कैजुअल सी अपील की कि भाई हम सिंध जाएंगे, हम कुछ करेंगे और आप लोग इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो आप डालिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर वी न्यू इट किरण, हमारे पास पैसे आने लगे। यहाँ इन लोगों ने जमा किए, इस्लामाबाद पिंडी में मैंने जमा किए, पैसा, सामान, माल, खाने की चीजें, कपड़े संभालना मुश्किल हो रहा था, और अभी भी आए चले जा रहे हैं, आए चले जा रहे हैं। मदद करने पर आए तो फिर ये आवाम जो है ना वो आगे बढ़ती है। तो हम पहले सांगड़ गए 3 हफ्ते पहले। हमने पूरा सांगड़ का डिस्ट्रिक्ट, मटियारी, ये जगहें कवर की। पानी पानी था हर जगह, इतना अफसोस का मकाम था, बिकॉज ये बेचारे इंसान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ जो भी कर सकते हैं इनके लिए करें। उसके बाद मैं वापस चली गई यहाँ पर, ये हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ज़ारा आपा, इनकी सारी टीम यहाँ पर उसको फॉलो अप कर रही थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आ रहे थे, मेरे दोस्त पैसे भेज रहे थे, इनके लोग पैसे भेज रहे थे, हमारे जमा हो रहे थे। तो हमने कहा हम फिर जाएंगे, और अब हमने कहा हम ईद से पहले सामान पहुँचाएं। तो ये अब ज़ारा आपा बताएंगी कि कल हम बदीन गए और परसों हम मीरपुर खास इंशाअल्लाह जा रहे हैं। अभी सुनते हैं कॉलर हमारे साथ है, इससे पहले कि इनकी लाइन भी ड्रॉप हो जाए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक। आप कैसे हैं और क्या कहेंगे हसी? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी सुबह वो चैनल तब्दील किया तो आपका प्रोग्राम आ रहा था, तो मैंने कहा चलिए मैं भी पार्टिसिपेट आज कर ही लेता हूँ। मैं भी कर ही लेता हूँ आज बात। ठीक है जी, क्या बात करेंगे? हाँ जी, फौजिया कसूरी साहब बैठी हैं। सबसे पहले तो इन्हें मैं मुबारकबाद ही दूंगा कि इमरान भाई ने एक बड़ा अच्छा जलसा तो कर दिया। तो देखिए सियासत की बात तो खैर मैं नहीं करूंगा, लेकिन चले बहुत अच्छा किया, हम लोग भी गए, बड़ा मजा आया। और इनसे ना छोटा सा एक वो है, वो मेरा थोड़ी सी ना वो इनसे बात करनी थी। तो कैसी हैं आप मिस? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए, आपका तो गला भी खराब हो गया बहरहाल। ये जलसे की वजह से देखें। अच्छा जी, बहुत मजा आया, हम लोग भी गए, बहुत इंजॉय भी किया, बहुत मजा भी आया। अच्छा मैम देखिए, एक बात थोड़ी सी मेरे आ रही थी ज़हन में, वो मैं करना भी चाह रहा था। आप इमरान भाई के साथ होती हैं तो मेरी बात ये देखिए, तब्दीली का जो अमल है ना, वो सबसे पहले हम स्टूडेंट हैं, हम भी ये सोचते हैं कि इनकलाब किस तरह आएगा। तो हम अपने प्रोफेसर से भी पूछते हैं कि सर इनकलाब किस तरह आएगा, फिर इनकलाब किस तरह आता है। तो वो सबसे पहले यही बात बताते हैं कि बेटा अगर इनकलाब लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ऊपर इनकलाब लेके आए। सही बात है। और दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें, अपने ऊपर इनकलाब लेके अपना काम दिखाएं और फिर आगे आए। देखिए मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो अब लाहौर में हम देखते हैं यहाँ पे जो इनके, मैं नून लीग का या किसी जमात के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह है कि मैं ये तब्दीली की बात करते हैं इमरान भाई, दूसरों सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इमरान भाई मियाँ साहब वगैरह को या इन लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें, किसी भी जमात को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें और अपना काम करें। और उसके बाद फिर प्रूव करें कि यार देखिए अगर आप किसी अपने ऊपर इनकलाब लेके हैं। अब इमरान भाई कहते हैं कि वो ये सारे जो वो बड़े बड़े हालात में रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा कुछ करते हैं। भाई आप कहाँ पे रहते हो? इमरान खान कहाँ पे रहता है? ठीक है ना? अच्छा हसीब साहब, हमारा ब्रेक का भी वक्त आ गया है, तो हम आपकी बात, जो आपका सवाल और जो मैसेज है वो जरूर पहुंच जाएगा इमरान खान तक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद इन लोगों से गुफ्तगू करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। और ये जो ज़हरा जी हैं, ये कार्ड्स भी बढ़ती हैं। मैं कार्ड्स का इंतजाम किया जाए जनाब, मैं थोड़ा सा इनसे कार्ड्स पढ़वाती हूँ। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा और देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो।